پرخار درخت کے نیچے دامن چاک بیٹھا ہوا خون کے آنسو بہا رہا۔ حسن کی دیوی یعنی ملکہ دل فریب کا سچا اور جانباز عاشق تھا۔ دل فریب نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم میرا سچا عاشق ہے تو جا اور دنیا کی سب سے بیش بہا شے لا کر میرے دربار میں آ، تب میں تجھے اپنی غلامی میں قبول کروں گی، اور اگر تجھے وہ چیز نہ ملے تو خبردار ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ پھانسی پر چڑھا دوں گی۔ دل فگار کو اپنے جذبے کے اظہار کا، شکوہ شکایت اور جمال یار کے دیدار کا مطلق موقع نہ دیا گیا۔ دل فریب نے جو ہی یہ فیصلہ سنایا، اس کے درباری خادموں نے دل فگار کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور آج 3 دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پرخار درخت کے نیچے، اسی وحشت ناک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں؟ دنیا کی سب سے بیش بہا شے ناممکن ہے، اور وہ ہے کیا؟ قارون کا خزانہ، آب حیات، تاج خسرو، جام جم، تخت و طاؤس یا زر پرویز؟ نہیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے گراں تر، ان سے بھی بیش بہا چیزیں موجود ہیں، مگر وہ کہاں ہیں، کیسے ملیں گی؟ یا خدا، میری مشکل کیسے آسان ہوگی؟ دل فگار انہی خیالات میں چکر کھا رہا تھا اور عقل کچھ کام نہ کرتی تھی۔ اے کاش مجھے بھی اس چیز کا جو دنیا کی سب سے بیش بہا ہے نام بتلا دیا جاتا۔ آسمان پر تارے نکل آئے تھے۔ دل فگار یکایک خدا کا نام لے کر اٹھا اور ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ بھوکا پیاسا برہنہ تن، خستہ و زار، وہ برسوں ویرانوں اور آبادیوں کی خاک چھانتا پھرا۔ تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے، جسم میں دھاگے کی لکیر کی طرح ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی، مگر وہ چیز جو دنیا کی سب سے بیش بہا شے تھی اسے نصیب نہ ہوئی، اور نہ اس کا کوئی نشان ملا۔ ایک روز پھولا بھٹکتا ایک میدان میں نکلا، جہاں ہزاروں آدمی حلقہ باندھے کھڑے تھے۔ بیچ میں عامے اور عبا والے داڑھی والے مذہبی لوگ حکمانہ انداز سے بیٹھے ہوئے کچھ بحث و تکرار کر رہے تھے، اور اس جماعت سے ذرا دور ایک شخص سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ دل فگار کچھ کمزوری کے غلبے سے اور کچھ جاں کی کیفیت دیکھنے کے ارادے سے ٹھٹک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کئی سپاہی ایک ہاتھ پاؤں میں زنجیر باندھے قیدی کو لیے چلے آ رہے ہیں، اور سولی کے قریب پہنچ کر سب سپاہی رک گئے اور قیدی کی ہتھکڑیاں بیڑیاں سب اتار لی گئیں۔ اس بدقسمت شخص کا دامن سینکڑوں گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہا تھا، اور اس کا دل نیکی کے خیال اور رحم کی آواز سے مطلق مانوس نہ تھا۔ اسے کالا چور کہتے تھے۔ سپاہیوں نے اسے سولی کے تختے پر کھڑا کر دیا، موت کی پھانسی اس کی گردن میں ڈال دی گئی، اور جلادوں نے تختہ کھینچنے کا ارادہ کیا کہ بدقسمت مجرم چیخ کر بولا، اللہ کے نام پر مجھے ایک دم کے لیے پھانسی سے اتار دو تاکہ اپنی دل کی آخری آرزو نکال لوں۔ یہ سنتے ہی چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت میں آ کر تاکنے لگے۔ قاضیوں نے ایک مرنے والے شخص کی آخری درخواست کو انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، اور کالے کرتوت والے چور کو ذرا دیر کے لیے پھانسی سے اتار لیا گیا۔ بدقسمت کالا چور پھانسی سے اترا، ہزاروں آنکھیں اسی پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے اس وقت وہ زمانہ یاد آیا جب وہ خود ایسا ہی بھولا بالا، خوش و خرم اور دنیا کی میل و کچیل سے ایسا ہی پاک صاف تھا۔ ماں گود میں کھلاتی تھی اور باپ بلائیں لیتا نہ تھکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ دل فگار نے لپک کر اس قیمتی موتی کو ہاتھ میں لے لیا، اور اس کے دل نے کہا، بے شک یہ شے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، جس پر تخت و طاؤس اور جام جیم اور آب حیات اور زر پرویز سب قربان ہیں۔ اسی خیال سے خوش ہوتا، کامیابی کی امید سے مست و مگن، دل فگار اپنی معشوقہ دل فریب کے شہر مینو سواد کو چلا۔ مگر جوں جوں منزلیں طے ہوتی جاتی تھی، اس کا دل بیٹھتا جاتا تھا کہ کہیں اس چیز کی جسے دنیا میں سب سے بیش بہا چیز سمجھتا ہوں، دل فریب کی نگاہوں میں قدر نہ ہوئی تو میں پھانسی پر چڑھا دیا جاؤں گا اور اس دنیا سے مایوس جاؤں گا۔ خیر، جو ہونا ہے ہو جائے، اب تو قسمت آزمانی چاہیے۔ آخر دریا اور پہاڑ طے کرتے شہر مینوا سواد میں آ پہنچا، اور دل فریب کے در دولت پر جا کر التماس کی، عامل ارشاد حکم کی پیروی کے لیے آیا ہے،
اور قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ فریب نے کہا اجازت ہے اور فرمائش کی کہ وہ ہدیہ پیش کرو۔ فگار نے ایک عجب امید بہم کے عالم میں وہ قطرہ پیش کیا اور اس کی ساری کیفیت نہایت ہی مؤثر لہجے میں بیان کی۔ دل فریب نے تمام رودات سنی اور تحفہ ہاتھ میں لے کر ذرا دیر تک غور کر کے بولی، دل فگار، بے شک تو نے دنیا کی ایک بیش قیمت چیز ڈھونڈ نکالی ہے، تیری ہمت کو آفرین اور تیری فراست کو مرحبا، مگر یہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز نہیں، اس لیے تم یہاں سے جا اور پھر کوشش کر، شاید اب کی بار تیرے ہاتھ کوئی اچھی چیز لگے اور تیری قسمت میں میری غلامی لکھی ہے۔ اپنے عہد کے مطابق میں تجھے دار پر کھنچوا سکتی ہوں مگر تیری جان بخشتی ہوں، اس لیے کہ مجھے تجھ میں وہ اوصاف نظر آئے ہیں جو میں اپنے عاشق میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تو ضرور کبھی نہ کبھی سرخرو ہوگا۔ ناکام و نامراد دل فگار اس عنایت معشوقانہ سے ذرا دلیر ہو کر بولا، اے محبوب دل نشیں، بعد مدت ہائے دراز کے میں نے تیرے آستان کی جبہ رسائی نصیب ہوئی ہے، پھر خدا جانے ایسے دن کب آئیں، کیا تم اپنے عاشق جہاں باز کے حال زار پر رحم نہ کھائے گی اور اپنے جمال جہاں آرا کا جلوہ دکھا کر اس سوختہ تن دل فگار کو آنے والی سختیوں کے جھیلنے کے لیے تیار نہ کرے گی؟ تیری ایک نگاہ مست کے نشے سے بے خود ہو کر میں وہ کر سکتا ہوں جو آج تک کسی سے نہ ہوا۔ دل فریب عاشق کے یہ اشتیاق امیز کلمات سن کر برا فروختہ ہو گئی اور حکم دیا کہ اس دیوانے کو کھڑے کھڑے دربار سے نکال دو۔ چوکیداروں نے فوراً قریب دل فگار کو دھکے دے کر کوچہ اجار سے باہر نکال دیا۔ کچھ دیر تک تو دل فگار معشوقانہ ستم کیش کی اس تند خوئی پر آنسو بہاتا رہا، بعد ازاں سوچنے لگا کہ اب کہاں جاؤں، مدتوں کی راہ نوردی اور بادہ پیمائی کے بعد یہ قطرہ اشک ملا تھا، اب ایسی کون سی چیز ہے جس کی قیمت اس در آبدار سے بھی زیادہ ہو؟ الغرض دل فگار بیزار نے بہت فریاد مچائی مگر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نمودار نہ ہوا۔ آخر مایوس ہو کر وہ مجنوں صرف دوبارہ ایک طرف کو چل کھڑا ہوا۔ دل فگار نے پورب سے پچھم تک اور اتر سے دکن تک کتنے ہی دریاؤں کی خاک سانی، کبھی برفشانی چوٹیوں پر سویا، کبھی ہولناک وادیوں میں بھٹکتا پھرا، مگر جس چیز کی دھن تھی وہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کا جسم ایک سوکھے ہوئے ڈھانچے کی طرح ہو گیا۔